اور ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، ایسی جگہ جہاں پہ جنت کا نقشہ کھینچا جائے اور جنت میں جو باغات ہوں گے اور اس میں جو نہریں جاری ہوں گی اور اس میں جو نعمتیں ملیں گی اس کا تذکرہ ہو تو ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان کو نیکی کرنے کا دل چاہنے لگتا ہے، اس جنت کی خواہش ہونے لگتی ہے۔ جب انسان کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جائے اور جہنم کی ہولناکی، اس کی خطرناکی کا تذکرہ کیا جائے تو انسان کا دل ہولنے لگتا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا توحید ہی ایمان ہے؟ کیا توحید ہی ایمان ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے۔ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہاں، توحید جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، بیس ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ شارٹ میں تفصیل کے ساتھ ہم بعد میں سمجھیں گے۔ تو توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، ربوبیت یعنی پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، پوری دنیا کا رازق، رزق دینے والا، پوری دنیا کا مالک اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ اکیلا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کے لائق وہی تنہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے جو اسماء و صفات بتائے ہیں قرآن کریم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسماء و صفات بتائے ہیں اس میں وہ تنہا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے، اللہ کو اکیلا ماننا ربوبیت میں، الوہیت میں، یہ توحید ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی شریعت کو، ان کے قانون شریعت کو ماننا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرنا ایمان ہے۔ یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ ایمان اور توحید میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے، یعنی ہر موحد مومن ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے وجود کو تسلیم کر رہا ہے، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پوری دنیا کا خالق اکیلا رب ہے، پوری دنیا کا مالک اکیلا رب ہے اور پوری دنیا کا مدبر اکیلا رب ہے۔ تو جو اللہ کو اکیلا رب مانتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا معبود مانتا ہے، یعنی وہ موحد ہے، توحید کا قائل ہے۔ اور اگر وہ توحید کا قائل ہے تو وہ ایمان بھی لائے گا، یعنی اللہ پہ، اللہ کی شریعت پہ، اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور مسائل نازل کیے ہیں ان تمام پہ وہ ایمان بھی رکھے گا۔ گویا کہ ہر موحد جو ہے، اللہ کو کا اقرار کرنے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، وہ مومن ہوتا ہے، لیکن ہر مومن موحد نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صلاۃ کو ماننے والا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، جنت اور جہنم کو مانتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ موحد ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا کر رہا ہو، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی مدد کو پکار رہا ہو۔ تو ہر مومن موحد نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر موحد مومن ہوتا ہے۔ آگے سوال ہے ایمان میں کمی اور زیادتی، ایمان کی کیا تعریف ہے اور کیا اس میں کمی بیشی ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں بھی محمد بن صالح رحمہ اللہ کا ہی جواب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ توحید و رسالت کا، توحید کا اور رسالت کا دل سے اقرار، زبان سے اظہار اور اعضاء سے عمل ہو۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا، کس چیز میں؟ ربوبیت میں۔ ربوبیت میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ خلق، پیدا کرنا، اسی کے اندر رزق آتا ہے، اور ملکیت اور تدبیر، نظام چلانا۔ تو اس میں اللہ جو ہے تنہا ہے، تو اللہ
रुबूबियत में तन्हा है और अल्लाह तबारक व ताला उलूहियत में तन्हा है। तो इसी तरह से अस्मा व सिफात में अल्लाह तबारक व ताला तन्हा है। तो जो तौहीद को और इसी तरह से रिसालत को और इसी तरह से अल्लाह की शरीयत को, उसके अहकाम व मसाइल को दिल से माने, दिल से मानना है और सिर्फ दिल से नहीं मानना है, ज़बान से भी इकरार करना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सलात फ़र्ज़ किया है। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व ताला ने सलात फ़र्ज़ किया है तो इसको ज़बान से भी मानना है। अल्लाह तबारक व ताला हमारा रब है, सिर्फ वही इबादत के लायक है, इसको ज़बान से भी मानना है। और अल्लाह की शरीयत के मुताबिक आज़ा और जवारे से, अपने ऑर्गन से अमल करना। अल्लाह ने सलात का हुक्म दिया, सलात कायम करना। अल्लाह तबारक व ताला ने शराब से मना किया, उससे रुक जाना। तो आज़ा से रुकना, ठीक है, और आज़ा से अमल करना, यही ईमान है। तो ईमान में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ईमान में सिर्फ दिल से ईमान लाना नहीं है, दिल से ईमान लाना भी है, ज़बान से इकरार करना भी है और आज़ा से अमल करना है। ये 3 चीज़ें ईमान की बुनियादी अनासिर हैं, ज़रूरी है। दिल से ईमान लाना, ज़बान से इकरार करना और आज़ा व जवारे से, जिस्म के आज़ा से, जिस्म के पार्ट से अमल करना। अब सवाल ये है कि क्या ईमान में कमी बेशी होती है? क्या ईमान के दर्जात भी हैं? क्या ईमान घटता बढ़ता है? तो हाँ, ईमान में कमी बेशी होती है। अब हमने जाना कि ईमान 3 तरह से कंप्लीट होता है, ईमान 3 तरह से मुकम्मल होता है, दिल से, ज़बान से और आज़ा व जवारे से। तो तीनों से ईमान में कमी बेशी होती है। दिल में भी, दिल से जो बात हम मानते हैं उसके भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। जैसे हम किसी की बात मानते हैं, दुनिया में भी कोई इंसान अगर कोई बात कह रहा है तो हम उसकी बात मानते हैं, तो उसके मुख्तलिफ दर्जे हो सकते हैं। एक बच्चा एक खबर आकर हमें बताता है, जैसे कि कोई एक बच्चा कहे कि मस्जिद में ये ऐलान हुआ है कि जो भी बच्चे नमाज पढ़ेंगे उनको हर दिन 50 रुपये मिलेगा। तो माँ जो है पूरा यकीन नहीं करेगी, यह हो सकता है कि कुछ यकीन करे, लेकिन फिर उसका फादर आके बोले, फिर 2-3 लोग और आके बोले, तो यकीन क्या है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से दिल में जो ईमान है उसके दर्जे हो गए हैं मुख्तलिफ। इसकी मिसाल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, कैफ़ तुह्यिल मौता, कि अल्लाह तबारक व ताला तो कैसे, सूरह बकरा में है कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह ताला ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुमको ईमान नहीं है इस बात पे? अल्लाह ताला ने क्या कहा, अवलम तुमिन, क्या तुमको ईमान नहीं है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, बिल्कुल ईमान है। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, दिल के इत्मीनान के लिए, दिल को मज़ीद यकीन हो जाए, मज़ीद उसको इत्मीनान आ जाए, इसके लिए मैं करना चाहता हूँ ऐसा। और इसी तरह से इसको हम अपने अमली ज़िंदगी में हम खुद तजर्बा करते हैं। ऐसी जगहों पे जो फहाशी की जगह है, जो जहाँ पे बुराइयाँ होती हैं, वहाँ हमारा ईमान बहुत घट जाता है अगर हम उस जगह पे जाते हैं। यही वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो बाज़ारों से जल्दी गुजर जाया करते थे। और ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र हो, जहाँ पे कुरान करीम की तिलावत होती हो, ऐसी जगह जहाँ पे जन्नत का नक्शा खींचा जाए और जन्नत में जो बागात होंगे और उसमें जो नहरें जारी होंगी और उसमें जो नेमतें मिलेंगी उसका तज़किरा हो, तो ईमान बढ़ जाता है, इंसान को नेकी करने का दिल चाहने लगता है, उस जन्नत की ख्वाहिश होने लगती है। जब इंसान के सामने जहन्नम का जिक्र किया जाए और जहन्नम की हौलनाकी, उसकी खतरनाकी का तज़किरा किया जाए, तो इंसान का दिल हौलने लगता है और इंसान जो है बुराइयों से दूर रहने के लिए इरादा करने लगता है। तो यही से ईमान, यानी दिल का जो ईमान है वो घट रहा है और बढ़ रहा है। इस तरह से ज़बान से भी ईमान घटता और बढ़ता है। ज़बान से ईमान कैसे घटता बढ़ता है? एक इंसान है जो दिन भर में
ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ایک انسان ہے جو 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ایک انسان ہے جو 100 بار پڑھ رہا ہے، ضروری سی بات ہے جو 100 بار پڑھ رہا ہے اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے۔ ایک انسان ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے یا سورہ جمعہ پڑھتا ہے، اور ایک انسان ہے جو ہر روز تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے، دیگر سورتیں بھی پڑھتا ہے، اور ایک انسان ہے جو یہ سیدھے صرف تلاوت کر رہا ہے، ایک انسان سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ ضروری سی بات ہے سب کے ایمان الگ الگ ہے، ان کی لیول الگ ہے۔ اسی طرح سے جو ہم عمل کرتے ہیں اعضاء و جوارح، اس سے بھی ایمان جو ہے اس کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو پابندی کے ساتھ فرائض ادا کر رہا ہے، دو انسان دونوں پابندی کے ساتھ فرائض ادا کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو اس کو خشوع و خضوع سے نہیں پڑھ رہا ہے، صرف ایک بوجھ کی طرح پڑھ رہا ہے یا ایک واجب سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو بالکل خشوع اور خضوع سے انتظار میں رہتا ہے اور صلاۃ کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، شروط کے ساتھ ادا کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو صرف صلاۃ ہی نہیں پڑھ رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، جو صرف فرائض ادا نہیں کر رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، دیگر عبادتوں میں بھی جو فرائض ہیں صرف فرائض نہیں پڑھ رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو صرف فرض پڑھ رہا ہے۔ تو ضروری سی بات ہے جو نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے، جو پابندی کے ساتھ صلاۃ ادا کر رہا ہے، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں قرآن کریم میں، سورہ مدثر میں ہے علیہ 19 یعنی جہنم پہ جو ہے 19 داروغے جہنم ہیں، جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ 19 ہیں، 19 ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے آگے کہا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، کہ یہ جو اللہ نے تعداد بنائی ہے، یعنی فرشتوں کی یا داروغہ جہنم کی جو یہ تعداد ہے، وہ فتنہ ہے، کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ کافروں کے لیے آزمائش کیسے ہے؟ کافروں کے لیے جہنم کے داروغہ کی تعداد آزمائش کیسے ہے؟ آزمائش ایسے ہے کہ وہ بولتے تھے کہ اچھا 19 داروغہ، 19 فرشتے، تو ہم تو اس پہ غالب آ جائیں گے، ہم تو فتح پا جائیں گے ان سے، 19 فرشتے ہمارے مقابلے میں کیا کر پائیں گے؟ گویا کہ وہ قرآن کی آیت کا استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، تو یہ آیت ان کے لیے فتنہ بن گئی، ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئی، ان کا ایمان اور گھٹ گیا۔ لیکن جو اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں ذکر تھا داروغہ جہنم کے بارے میں، تو ان کا یقین بڑھ گیا، اور جو مومن ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ کیسے اضافہ ہو گیا؟ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کے بھی چلا سکتا ہے نظام کو، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی کافی ہے، ایک فرشتہ اکیلے اگر رہے تو اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ کافی ہے، لیکن اللہ نے 19 فرشتہ اگر مقرر کیا ہے تو وہ اپنی حکمت کے تحت مقرر کیا ہے۔ تو جو مومن ہے وہ سوال نہیں کرتے کہ 19 ہی کیوں، 100 کیوں نہیں، 2000 کیوں نہیں، لیکن جو کافر ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا 19 ہے، پھر 19 سے کیا ہوگا۔ تو اس طرح سے مومن کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ آمنا و صدقنا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کوشچن نہیں کرتے، تو ان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے سورہ توبہ کی آیت ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تو مومنوں کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن کافر جو ہے جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کے کفر میں ہی، رجس میں ہی اضافہ ہوتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ تو قرآن کریم کی آیت اترنے کی وجہ سے کافروں کے کفر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور منافقوں کے دلوں میں جو ہے بغض ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک اور آیت اتر گئی، اس پہ بھی عمل کرنا پڑے گا، اس کے مطابق بھی چلنا پڑے گا، تو ان کا اور کفر بڑھ جاتا ہے، ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ
اللہ کی ہر آیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ناقصات دین کہا ہے کہ ان کے دین میں کمی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کے دین میں جو ہے کمی ہے۔ تو اس سے مقصد عورتوں کی تحقیر کرنا نہیں ہے۔ عورتوں کے دین میں کمی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مخصوص ایام میں صلاۃ ادا نہیں کرتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھتی ہے، گرچہ روزہ کی قضا تو بعد میں کر لیتی ہے لیکن صلاۃ ادا نہیں کرتی ہے۔ ضروری سی بات ہے، ایک انسان ہے جو 30 دن کی روزہ رکھتا ہے اور ایک انسان ہے جو 25 ڈیز کی نماز پڑھ رہی ہیں، 5 دن 6 دن نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو ان کے دین میں کمی آئی۔ گرچہ وہ نماز سے رک کر شریعت کی پابندی کر رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے، اس پہ ان کو گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن ضروری سی بات ہے نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے جو 30 دن نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیکی بڑھ گئی، اس کے دین میں کمی نہیں آئی۔